الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک عائلہ اور ایک خاندان کے جمع ہونے کی طرح ہے۔ فقہ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایک پیشے سے متعلق افراد ہوں، ان میں سے کسی ایک نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کے عائلہ پر مقتول کے ورثہ کے لیے دیت واجب ہوتی ہے۔ عائلہ اگر خاندان کے افراد نہ ہوں تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جس پیشے میں کام کرتا ہے وہ پیشے والے اس کے عائلہ شمار ہوں گے، وہ اس کا تعاون اور مدد کریں گے قاتل کو بچانے کی خاطر، مقتول کی دیت ادا کرنے کی خاطر۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کام میں مشغول افراد وہ ایک دوسرے کے اہل خاندان ہوتے ہیں۔ ہم سب کا جمع ہونا اسی نسبت سے ہے کہ ہم میں کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہے، ایک دوسرے مختلف قسم کے بھائی یہاں پر جمع ہیں۔ علمی سفر نے ہم سب کو ایک ساتھ جوڑا ہے اور اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے جوڑے بھی رکھا، جمائے بھی رکھا۔ ہم میں سے ہر فرد اس بات پر فخر کرتا ہے کہ جب مدرسے میں داخلہ ہوا تھا ہمارے ساتھ 30 بچے تھے، ہماری جماعت میں 40 بچے تھے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے 25 بچے تھے، لیکن سب ہوتے ہوتے چھٹ گئے۔ اللہ نے مجھے کامیاب بنا دیا، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا۔ میں میرے گاؤں سے اکیلا ہوں، میرے خاندان سے اکیلا ہوں۔ یہ صرف اللہ نے اپنے کرم سے جمع کے رکھا ہے۔ چھٹنے والوں سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں تھی، جمائے رکھنے والوں سے اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جمایا ہے۔ علماء اکرام کا پہلا کام تو یہ ہوتا ہے علماء تیار کرنا۔ حفاظ اعظام کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ حفاظ تیار کرنا۔ اپنے جیسے بنانے والا شخص ہی کامیاب ہوتا ہے۔ مدرسے نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی ہے وہ اس واسطے ہمیں دی ہے کہ ہم جیسے آپ پر محنت کر رہے ہیں آپ بھی اپنے جیسے بنانے کی کوشش کرو۔ جس کی اکثریت اور جس کی مثالیں زیادہ پائی جاتی ہیں اس کا خاندان چلتا ہے۔ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہ وراثت ہمیں ملی ہے، یہ ہم سے دوسرے تک منتقل ہوگی تو یہ وارثین انبیاء کا خاندان چلتا رہے گا۔ اب اس کے لیے شرط ہے کہ میں اس راستے پہ لگا رہوں جہاں سے یہ وراثت منتقل ہوتی ہے۔ اگر میں اس راستے سے ہٹ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں وراثت دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتا، میں وارث تو بنا ہوں، مورث نہیں بنا ہوں۔ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اپنے کمال کا احساس پیدا ہونا کہ ہم اپنے جیسے دوسرے احباب کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، خواہ ادارے کے ذریعے سے ہو، خواہ مکتب کے ذریعے سے ہو، خواہ کسی اور طریقے کار سے ہو۔ دوسری بات ہم سے یہ ہمارے لیے مفید ہوگی کہ خدمت دین کے میدان میں حالات پیش آنا یہ ہم سب کی وراثت کا حصہ ہے۔ خدمت دین میں حالات پیش آنا ہم سب کی وراثت کا حصہ ہے۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں مسجد میں امامہ شروع کریں یا مدرسہ شروع کریں، وہاں پر علاقے کے لوگوں سے کوئی دشواریاں پیش ہی نہ آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مدرسے کے متعلق سنایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہاں پر کچھ حالات نہیں ہیں، سب صحیح چل رہا ہے۔ حق کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ ابھرے تو باطل کی طرف سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پیش آئیں۔ کسی نبی کو دعوت دین میں دشواریاں پیش ہی نہ آئی ہوں، ایسا ایک بھی نبی دکھایا نہیں جا سکتا جسے دشواری پیش نہ آئی ہو۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اگر اپنی خدمت کے میدان میں جمے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان دشواریوں کا سامنا کرنا اور اس کے لیے خود کو تیار کرنا، یہ ہمارے جمنے اور استقامت سے رہنے کا سبب ہے۔ شکایتیں کرنے والا، شکوہ کرنے والا زیادہ دیر تک استقامت سے نہیں چل سکتا۔ شکایت کرنے والا دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اسے خود احساس نہیں ہے کہ میں جب شکایت کر رہا ہوں تو میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں عاجز آ گیا ہوں۔ شکایتیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں شکر کے مقابلے۔ شکر انسان کو ترقی پہ لاتا ہے، شکایت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی محسوس ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے جتنے اکابر اسلاف گزرے ہیں، انہیں جتنے حالات پیش آئے تھے اس کا عشر عشیر بھی ہمیں نہیں پیش آ رہا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا آزادی ہندوستان کے موقع پر ملک کی خاطر جہاد کرنے والے علماء کی صف کے برابر ہم خدمت دین کے میدان میں ہیں؟ کیا انگریز یہاں پر مسلط ہونے کے زمانے میں ہندوستان کے علماء نے جو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دہلی کی جامع مسجد سے فتویٰ دیا دارالحرب کا، اس کے بعد سے جو حالات ملک کے بنے، اس جیسے علماء کی ہم محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم 1857 کی جنگ میں شہید ہونے والے حافظ ضامن شہید اور دیگر علماء رشید احمد گنگوہی کی طرح زخمی ہو رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو حالات پیش آئے ان کی طرح ہم پر حالات پیش آ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں 70-80 سال پہلے جو حالات گزرے ہیں اس طرح کے حالات موجودہ علماء پر نہیں پیش آ رہے۔ ہم حالات کو اتنا زیادہ ڈراؤنا سمجھ رہے ہیں جتنا حقیقت میں وہ ڈراؤنے نہیں ہیں۔ ہمارا تصور ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ مجدد الف ثانی کا ہے، یہ زمانہ حضرت نانوتوی کا ہے، یہ حضرت گنگوہی کا ہے، یہ زمانہ امام احمد بن حنبل کا ہے، کہ ویسی شخصیات اس زمانے میں ہوتی تو امت کو سنبھال پاتی، لیکن اللہ نے تکوینی طور پر اس زمانے میں ہم کو پیدا کر دیا ہے، تو ہم میں سے ہی کسی کو احمد بن حنبل بننا پڑے گا، ہم میں سے ہی کسی کو نانوتوی بننا پڑے گا، ہم میں سے ہی کسی کو مجدد الف ثانی بننا پڑے گا، اور باطل کے آگے سر قلم کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ پرفتن زمانے میں کمزور ہمت والوں کو اگر پیدا کرتے ہیں تو ان سے کام بھی بڑھا لیتے ہیں، اجر بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ دین کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ اسباب کے درجے میں قبول ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے، رشیا وہ ملک ہے جو کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں کو شامل ہے۔ اسی رشیا میں جو دنیا کا ایک بڑا بر اعظم کہلاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر بخارا اسی رشیا کے تحت میں آتا ہے۔ وہ امام بخاری جنہیں بدنام کرنے کی خاطر صرف رضاعت کے مسئلے پر جھوٹا الزام لگا کر ہمیں بھی پڑھایا گیا لطیفے کے طور پر، کہ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی
لڑکا لڑکی ایک بکری سے دودھ پی لیتے ہیں تو کیا وہ رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں؟ امام بخاری جیسا شخص جس کے ترجمۃ الباب کے تحت میں ذکر کی جانے والی احادیث کی مطابقت شیخ الحدیث کے لیے محنت طلب کام ہوتا ہے اور فقہ البخاری مستقل ایک باب ہے، ویسے فقیہ کو یہ کہا جائے کہ وہ جانور کے دودھ کی بھی رضاعت کو تسلیم کرتا ہو، یہ انتصاب خود محل نظر ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ابو حنیفہ کی کنیت کے سلسلے میں موضوع بات گھڑی گئی کہ آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کی خاتون کسی نے آ کے پوچھا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ تو فکر مند تھے، جواب نہیں دے سکے، عقلی جواب۔ بیٹی فکر مند دیکھ کر باپ کو پوچھی تو پھر کٹورا لا کر دی، مختلف طرح کا دودھ اس میں ملایا گیا، پھر اسے الگ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تب اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک کٹورے میں 4 لوگوں کا اگر دودھ جمع ہو تو پھر اسے امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت کے ساتھ 4 مردوں کی صحبت ہو تو پھر ہونے والی اولاد کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا کہ کس کا بیٹا ہے، اس کا حقیقی باپ کون ہے۔ یہ مسئلہ بیٹی سے امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا، یہ خود حیرت ناک بات ہے۔ ابو حنیفہ جیسا فقیہ اور جسے دوسرے مسلک والوں نے بدنام ہی کیا ہے کہ ان کا مسلک قیاس پر ہے، قیاس تو عقل پر مبنی دلائل کو کہا جاتا ہے، جس سے بدنام ہی کیا گیا قیاس پر مبنی مذہب ہے۔ انہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کہ 4 شادیاں عورت کے لیے کیوں جائز نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، ایک ہی بیٹا تھا حماد کے نام سے، استاد محترم کا نام حماد تھا تو استاذ کی محبت میں بیٹے کا نام بھی حماد رکھا۔ تو یہ چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو حالات پیش آئے، وہ رشیا جہاں بخاری جیسا محدث پیدا ہوا، رشیا وہ ملک جہاں پر صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ کتاب جنہوں نے 40 سال میں فقہ کی کتاب لکھی، ابن حجر جیسا کٹر شافعی مسلک کا امام جنہوں نے ہدایہ کی حدیثوں پر تخریج کرنے کی ذمہ داری لی۔ مفتی ضرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شافعی مسلک کے شارح بخاری کو حنفی مسلک کے فقہ کی کتاب کی تخریج احادیث کی ضرورت کیا پڑی؟ تو کتنے حنفی نہیں ہیں، علامہ آئینی نہیں ہیں جنہوں نے نصب الرایہ لکھی ہے مستقل، کہ ملا علی قاری نہیں ہیں جنہوں نے ان کے ابن حجر کے مقابلے میں بخاری کی شرح لکھی ہے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی کہ ہدایہ کی شرح ہدایہ کی تخریج کرنے چلے؟ خود ان کی تاریخ میں لکھا ہے چاروں مسالک فقہ میں ہدایہ جیسی فقہ کی کتاب کسی اور مسلک میں نہیں ہے۔ ایسا صاحب ہدایہ جس نے 40 جلدیں لکھنے کے بعد طلباء کو پڑھنا دشوار ہوا، اسے 4 جلدوں میں کیا، لکھنے میں 13 سے 18 سال تک لگے، گھر سے توشہ لے کر جاتے، بچوں کو کھلا دیتے، گھر والے سمجھتے کہ مدرسہ جا کے کھا رہے ہیں، بچے سمجھتے کہ توشہ ہم کو دے دیے ہیں تو گھر میں کھا کے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے عرصے میں جب تک کتاب لکھی جا رہی ہے روزے کا اہتمام چل رہا ہے، روزے کی حالت میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو اتنا مقبول بنا دینا کہ اسے پڑھے بغیر کوئی عالم حنفی نہیں بن سکتا ہے، آخر اس کے پیچھے اس بندے کا کس قدر اخلاص ہوگا۔ امام بخاری کا معلوم ہے ہر حدیث کے لیے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، صرف حدیث کے لکھنے کی خاطر اتنا صفائی کا اہتمام اور اتنی پاکیزگی اور تقوی طہارت کا اہتمام۔ اسی رشیا شہر کے، رشیا ملک کے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے کنویں میں قید خانے کی حالت میں رہ کر اپنی حافظے سے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر آنے والے طالبین کو فقہ لکھائی، وہی فقہ مرتب ہوئی تو وہ
تقریباً 14 جلدیں، پھر اس کے بعد 28 جلدوں میں مبسوط سرخسی کے نام سے بن گئی۔ کس قدر حافظہ ہوگا، ہمیں بیان کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو نکات لکھے لا لینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ بات بولیں، کہیں ہم غلط نہ بول دیں، کہیں ہم بھول نہ جائیں۔ اور ان لوگوں کا حافظہ کیسا کہ کنویں میں بیٹھ کر فقہ لکھا رہے ہیں، اور ایسی فقہ کہ وہ جلدوں کی شکل میں بن رہے ہیں، اور ایسی شخصیات ماضی قریب میں بھی گزری ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقدمے کو پڑھا جائے، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ 36 جلدوں میں سعودی عرب سے چھپی ہے۔ یہ وہ فتاوی کی کتاب ابن تیمیہ کی، جب حکمران نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا، قید خانے کی گیٹ کے اندر ابن تیمیہ ہیں، گیٹ کے باہر شاگرد ہیں، وہاں سے وہ فتاوی لکھ رہے ہیں اور ادھر فتاوی سنا رہے ہیں، بچے لکھتے جا رہے ہیں۔ انہی کاپیوں کو جب جمع کیا گیا تو 36 جلدوں میں مجموع الفتاوی لابن تیمیہ بنے۔ کرنے والوں کے لیے قید خانے رکاوٹ نہیں بنے، کام کرنے والوں کے لیے کنواں قید خانے کی شکل میں پھر بھی رکاوٹ نہیں بنا، کرنے والوں کے لیے لاک ڈاؤن رکاوٹ نہیں بنا۔ نہ کرنا جس کو ہے اس کے لیے شہر بھی عیبدار ہے، دیہات بھی عیبدار ہے۔ شہر میں رہنے والا سوچے گا یہاں کون کس کا ہے، گاؤں میں محبت رہتی ہے، لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں والا سوچے گا گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، شہر آباد رہتا ہے، کسی کو کسی سے مطلب نہیں رہتا، اچھا کام کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، چرنے والے جانور کو دور کی گھاس ہری لگتی ہے۔ در حقیقت اللہ جسے جہاں پر رکھے ہیں، اذا اردت ان تعرف مقامک فانظر این قامک، جب اللہ کے نزدیک اپنا مقام جاننا چاہتے ہو، اللہ جہاں رکھے ہیں وہی تمہاری حیثیت ہے، وہی کام کرنے کا میدان ہے۔ رشیا جہاں ایسے بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے ہیں، 80 سال اس ملک پر ایسے گزرے ہیں کہ کمیونزم کی وجہ سے مسجدوں پر تالے لگ گئے، اذانوں پہ پابندی ہو گئی، مدارس بند کر دیے گئے، کسی بچے کی زبان پر کلمہ بھی سنا جاتا تو اسے بھی سزا دی جاتی، گھر میں کہیں قرآن مجید بھی دیکھا جاتا تو اس گھر والوں کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اللہ کے نام سے منسوب ہونے والی ہر علامت کو ختم کیا گیا رشیا سے۔ جو ہم تصور کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایسا ہونے والا ہے، مکاتب پہ پابندی، مدارس پہ پابندی، مساجد پہ پابندی، لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی، اذانوں پہ پابندی، یہ سب مستقبل میں ہونے والا ہے۔ ہماری تاریخ میں اس سے پہلے دوسرے ملکوں میں ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف نے ان حالات میں جیسے خود کو سنبھالا، قوم کو سنبھالا، نسل کو سنبھالا، مرتد نہیں ہوئے، ان کے پیر نہیں ڈگمگائے، وہ مایوس نہیں ہوئے، وہی ہمارے لیے بھی آزمائش کے مرحلے اور وہ مثالی نمونے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں 80 سال گزرنے کے بعد وہاں کے علماء، جب کمیونزم ختم ہوا، ہندوستان کا سفر ہوا ان کے وہاں کے علماء کا، دارالعلوم دیوبند اور ندوہ یہاں کے اکابرین سے جب ملاقاتیں ہوئی، پوچھا گیا 80 سال جس میں 2 سے 3 نسلیں آرام سے ختم ہو جاتی ہیں، 80 سال میں 2 سے 3 نسلیں آرام سے ختم ہو جاتی ہیں، کیسے قرآن کی، حدیث کی، دین کی حفاظت ہوئی؟ تو ان علماء نے سنایا جنازہ تیار کیا جاتا، اس میں بچوں کے پارے قرآن مجید رکھے جاتے، اسے ڈھانک کر قبرستان لے جایا جاتا، فجر کی نماز سے متصل کھودی ہوئی قبر میں بچے اتر جاتے، استاد اندر قبر میں بیٹھتے، چاروں طرف سے چادر تان دی جاتی، گیٹ پر کوئی دربان کھڑے ہو جاتا اور استاد بچوں کو قبر میں بیٹھ کے پڑھاتا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں پر قرآن کا درس چل رہا ہے۔ استاد بچے کو کھیت میں لے کے چلے جاتا، دونوں جھک کر کھیت میں گھاس اکھاڑنے کی نیت سے کام میں لگے ہیں، بچہ سبق سنا رہا اور استاد سبق سن رہا ہے۔
کس نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم روزی روٹی کی فکر سے زیادہ نسل کی ایمان کی فکر کریں، ان کی دینی تربیت کی فکر کریں؟ رشیا کے حالات میں لکھا ہے علماء شیخ الحدیث درس حدیث دینے والے شراب کی دکان کھول لیے، گندی تصویریں دیواروں پہ چپکا دیے، 4-6 بوتل شراب کے سامنے رکھ دیے، ساؤنڈ پروف دیواریں بنائی گئی، دیوار کے پیچھے بچے کو بٹھا کر درس حدیث پڑھایا جاتا، دیکھنے والا سمجھتا کہ شراب کی دکان ہے، دیوار کے پیچھے شیخ الحدیث بچوں کو پڑھا رہا ہے اور لگ رہا ہے شیخ الحدیث نے شراب کی دکان کھولی ہے۔ استاذ ہیں فقہ کے، ٹیلرنگ کی دکان کھول لی، اپنے شاگردوں سے کہا کہ دکان پہ آ جاؤ، لوگوں کے کپڑے سینے کے بہانے بچوں کے ہاتھ میں کپڑا رہتا، قرآن نہیں رہتا، فقہ کی کتاب نہیں رہتی، اپنے حافظے سے بچے کو فقہ پڑھاتے، اپنے حافظے سے بچے کو حدیث پڑھاتے۔ 80 سال کا یہ عرصہ گزرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے، ہم نے بھی اپنے دوست کے ساتھ وہ گھر گئے جہاں پر دیکھا کہ بچہ حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن اگر دیا جائے تو ناظرہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تعجب سے پوچھے بھی ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، حافظ قرآن ہے؟ تو پھر سنایا کہ قرآن مجید یہاں پر پابندی تھی تو حافظے سے حافظ بنایا گیا ہے، قرآن سے حافظ نہیں بنا ہے، استاذ کے حافظے سے حافظ بنا ہے۔ تو یہ ہمیں مثال ہے کہ جتنی بھی مشکلیں آ جائیں ہمیں اپنا میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ قوم کی رہبری کا میدان حالات سے جو چھوڑ دیتا ہے قوم بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر شکایت نہیں کرنا کہ ہماری قدر نہیں کرتے، ہماری نہیں سنتے۔ میدان چھوڑنے کے بعد کون کس کی سنے گا؟ تنگ نہیں ہونا چاہیے، ستانے والوں سے آدمی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا کہ حکمران کی طرف سے خلق قرآن کے مسئلے میں جو کوڑے مارے جاتے تھے وہ ایک کوڑا اگر ہاتھی پر مارا جاتا وہ بھی چیختے ہوئے نکل جاتا، ویسے کوڑے امام احمد پہ مارے جاتے، لیکن آپ فرماتے ہاتونی برہانکم، تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو خلق قرآن کے مسئلے میں۔ اور حضرت علی میاں لکھتے ہیں کہ امت کو 2 موقعوں پر سنبھالنے والے افراد نہ ہوتے تو امت مرتد ہو چکی ہوتی۔ ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد صدیق اکبر نے جو سنبھالا امت کو کہ اگر جانور کی زکوٰۃ میں نال بھی نہیں دی جائے گی تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ وہ صدیق اکبر جو بہت نرم دل تھے، مسلح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے کھڑے ہونے تیار نہیں ہو رہے تھے، نرم دلی کی وجہ سے وہ آج ایک نال نہیں ملنے کی وجہ سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ استقامت اگر صدیق اکبر کی نہ ہوتی، خود آثار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم مرتد ہو چکے ہوتے۔ صدیق حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک وہ جو انہوں نے امت کو سنبھالا اور دوسرا وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں سنبھالا۔ تو امت پر حالات ایسے آئے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حکمران ناراض ہو گیا، قید خانے کا فیصلہ ہوا، جیل کے بعد ناراضگی نہیں ختم ہوئی تو پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ جب پھانسی کا فیصلہ ہوا استاذ محترم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، امام محمد کے شاگرد ہیں امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو استاذ دوڑے ہوئے حاکم کے پاس آئے اور معذرت کی، سفارش کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، پھانسی نہ دی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک عالم کا دوسرے عالم کے لیے تڑپنا، ایک عالم کا دوسرے عالم کی حفاظت کی فکر کرنا۔ امام محمد آئے، استاذ کی اپنے شاگرد کی سفارش کی، بادشاہ معتقد تھا امام محمد کا لیکن ناراض تھا امام شافعی سے، فیصلہ تو کر دیا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن ناراضگی میں اتنا بے برداشت ہو گیا کہ سامنے رکھی ہوئی جو دوات رہتی ہے انپورٹ وہ اٹھا کے امام محمد کے سر میں مارا، یعنی سفارش کی ناراضگی سے۔ ادھر قتل تو معاف ہو گیا لیکن سفارش کرنے والے کو زخم پہنچا۔ یہ حالات ہمارے اکابرین پہ گزرے ہیں، یہ ہمیں استقامت سے رکھتے ہیں
کہ ہمیں اپنے خدمت کے میدان میں صدر سے، کمیٹی سے، عوام سے، کسی بھی فرد سے کوئی مشکل پیش آتی ہو، میں مصلی رسول نہیں چھوڑوں گا، میں ممبر رسول نہیں چھوڑوں گا۔ قوم کی آج بھی ہم اپنی صفائی قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، قوم کو سیاسی قیادت سے زیادہ دینی قیادت پر اعتماد ہے۔ قوم کو سیاسی قیادت سے زیادہ دینی قیادت پر اعتماد ہے۔ جہاں دین کا صحیح رہبر مل جائے گا، وہ سیاسی لوگوں کے بجائے اپنے علماء کی سننے کی چاہتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں، ہمارے ائمہ اکرام کیا کہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سیاسی لوگ رشوت خور ہوتے ہیں، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ علماء اپنے اس سادہ زندگی سے ابھی بھی اعتماد بحال رکھے ہیں۔ دوسری مثال ہمارے سامنے ہے رشیا کے بعد ترکی۔ اگرچہ کہ ان حالات میں غزہ اور فلسطین کے دیگر ممالک کی طرح ترکی نے بھی وہ کوئی نمایاں کارنامہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر دوسرے مسلم ممالک سے اس کا تقابل کیا جائے، وہاں پر کوئی فلم تھیٹر نہیں کھلا، وہاں پر کوئی شراب خانے نہیں کھلے، وہاں پر کوئی ایسا نادان اسکالر پیدا نہیں ہوا جو برملا آ کر یہ کہے کہ لم اعرف القرآن این حرم الشراب ما حرم فی القرآن، میں کہیں نہیں پاتا کہ قرآن مجید میں شراب حرام کیا گیا، کہیں نہیں لکھا گیا ہے، صرف یہ کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، منع لآداب الصلاۃ، فقط صرف نماز کے ادب میں منع کیا گیا ہے کہ شراب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ سعودیہ کے اسکالر کا بیان ہے، اور وہاں پر شراب شروع کی جاتی ہے۔ ایسی حرکتیں تو ترکی میں نہیں ہوئی ہیں۔ یہی ترکی ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا، 60 سال تک یہاں کا ایک حکمران کمال اتاتürk کے نام سے جو گزرا ہے، اس نے ترکی کی تاریخی مسجد 1100 سال سے چلی آنے والی آیا صوفیہ نام سے اس کو میوزیم بنا دیا۔ مسلمان ہے، حکمران نام کا، مسجد کو میوزیم بنا رہا ہے، وہاں سے عربی رسم الخط ختم کر رہا ہے کہ عربی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ ہم باطل کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے اس وقت بھی ملک میں اردو زبان کو ختم کر دینا، اور ہم علماء کا اس احساس کمتری میں ہونا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی ہے، میں اردو جانتا ہوں، صرف اردو جاننے پر اپنے کو احساس کمتری کا شکار سمجھنا، یہ بہت ہی فتنے کے شکار اور مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں صاف لکھا ہے، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان سیکھو، اور خود کو شرم نہیں آتی ہے کہ اردو نہیں آتی ہے۔ ہم سے انگریزی کا مطالبہ ہے اور خود اردو سے ناواقف ہیں اور اس میں شرم نہیں آتی ہے۔ جس زبان میں تمہارا دین ہے، جس زبان میں تمہارے رسول کی حدیثیں ہیں، جس زبان میں تمہارے نسل کا ایمان محفوظ ہے، اس زبان کو سیکھنے سے تم عار محسوس کرتے ہو اور ہمیں دوسری زبان کا مطالبہ کرتے ہو۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ کے تحت زبان قوم کو سیکھنا اور لسان قوم میں ہم قوم کو خطاب کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسے سمجھایا گیا کہ اگر تمل ناڈو میں نبی بھیجا جاتا تو ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں نہیں بھیجا جاتا، تمل زبان میں بھیجا جاتا۔ آندھرا میں نبی بھیجا جاتا تو تیلگو زبان میں بھیجا جاتا، اور نبی کا تیلگو زبان میں بولنا عیب نہیں ہے، جیسے ماضی میں عبرانی زبان میں بولنا عیب نہیں تھا۔ ہر نبی عربی زبان نہیں بولتا تھا، عبرانی زبان میں بھی بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے صرف اردو آتی ہے۔ تو اس وقت ترکی میں عربی رسم الخط کو ختم کرنے کی کوششیں، قرآن مجید پر پابندی، اذان پر پابندی، حجاب نقاب ختم کر دیا گیا۔ برقعے والی عورتوں کو ترکی، جہاں پر خلافت عثمانیہ کا کیپٹل سٹی ہے، ایک زمانے میں اس وقت جو 56-57 مسلم کنٹریز ہیں، ان سارے 57 کنٹریز کا ایک ملک تھا ترکی، خلافت عثمانیہ۔
اس وقت 206 کے آس پاس یا 200 سے زائد پوری دنیا کے ممالک ہیں. ان تمام ممالک میں 56 ممالک صرف مسلمانوں کے تھے، اور وہ صرف پورے 56 ممالک ایک کنٹری کہلاتی تھی، خلافت عثمانیہ. آپ اس سے اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں ایک ربع، ایک چوتھائی صرف مسلمان حکومت تھی، اور یہ 3/4 مل کر بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں اور خلافت عثمانیہ کا حکمران اگر تسلیم نہیں کرے گا کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا تھا. اتنا پاور تھا مسلمانوں کا خلافت عثمانیہ کے دور میں. جب سے خلافت کا زوال ہوا اور اس میں باطل نے جو محنت کی کہ پہلے توڑو، ان کو علاقائی عصبیت میں مبتلا کرو، یہ وہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، علاقائی تعصب جب پیدا ہو گیا تو آج دیکھ لیجیے غزہ کے معصوم بچے، غزہ کے بے قصور عورتیں مصر کے بارڈر کی دیوار پر پتیلی اور کٹورا لے کر تڑپتے ہوئے نوالے کے لیے کھڑے ہیں. مصر اپنی دیوار اور اپنا گیٹ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ سارا ایک خلافت عثمانیہ تھا. تو ایسے حالات گزرے ترکی پر کہ وہاں پر قرآن کا نام لینے والے مشکل ہو گئے. ان حالات میں علماء نے ایسی محنت کی، باپ اپنے بیٹے کی آنکھ پہ پٹی باندھ کر کسی غار میں لے جاتا، وہاں شعبہ عالمیت کی کتابیں رکھی ہیں، وہاں گردانیں یاد کراتا، نحو پڑھاتا، صرف پڑھاتا، پھر لے کے آ جاتا. کسی نے پوچھا کہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھتے ہو؟ کہنے لگا کہ اگر کسی خبر رساں کے ذریعے سے ہمارے غار کی تعلیم کی خبر پہنچ جائے اور بیٹے کو پکڑ کر پوچھیں کہاں جاتے ہو، تو میرا بیٹا چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن اب کتابیں جو بچی ہیں وہی ہمارا سرمایہ، وہ نہ جائے. کیسا انہوں نے سنبھالا کتابوں، بیٹا جائے لیکن کتابیں نہ جائے. سونے چاندی سے زیادہ اہمیت دی دین کے ماخذ کو ان علماء نے، سونے چاندی سے زیادہ. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی مولوی بھی یہ کہتا ہو کہاں آپ کتابیں پڑھتے ہیں، سب موبائل میں آ گئے، ہارڈ کاپی کہاں لوگ لیتے ہیں، PDF آ گیا ہے، سافٹ کاپی سے سب پڑھ لیتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے یہ سافٹ کاپی سے پڑھنے کا خیال. ایک عالم دکھا دیں پوری دنیا میں جس نے اپنے موبائل میں کوئی 200 صفحے کی کتاب اطمینان سے پڑھا ہو. ایک پیج 2 پیج پڑھ لیا بس ختم. اس کی نورانیت بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. برطانیہ کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سافٹ کاپی لانا منع ہے، موبائل میں ٹیب میں کتاب پڑھنا پابندی ہے. کیا آپ ہارڈ کاپی سے ہی کلاس میں آ سکتے ہیں، اسی سے پڑھ سکتے ہیں. لائبریریاں قائم کی جا رہی وہاں پر، انگریز لائبریریاں قائم کر رہے ہیں. رشیا ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب انڈونیشیا سے آئے، ان کا مطالبہ تھا کہ خواتین سے متعلق وہ خواتین جن کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کے واقعات اور اس سے ملنے والے اسباب پر آپ ہمیں ایک کتاب لکھ کر دیں. میں نے ان کو وقت دیا، اتنا مجھے ٹائم چاہیے. تو وہ سنانے لگے ہمارے پاس پڑھنے کا بہت رواج ہے، ملیشیا میں ہمارے پاس پڑھنے کا بہت رواج ہے. ٹرین میں بیٹھو خالی نہیں بیٹھتے لوگ، ہوٹل میں بیٹھو خالی نہیں بیٹھتے، آفس میں بیٹھو خالی نہیں بیٹھتے، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب رہتی ہے. لیکن انگریزی کتابیں رہتی ہیں، وہ فالتو کتابیں رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور علماء کی کتابیں ہوں. اور اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اگرچہ کہ کفرستان ہے، کفر کا غلبہ ہے، مسلمان یہاں پر اقلیت میں ہیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی کتنا بڑا احسان کیا. پوری دنیا کا علم کا مرکز ہندوستان ہے، دارالعلوم دیوبند. یہاں سے جتنا فیض پورے دنیا کو پہنچا ہے اتنا فیض کسی اور ادارے سے شاید پہنچا. قدامت کے لحاظ سے مصر کا جامعہ ازہر وہ اس سے بڑا قدیم ادارہ ہے. ابن جوزی جیسے محدثین وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، پڑھے امام غزالی جیسے لوگ وہاں پر پڑھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جو فیض دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہے دنیا کے ایسے کونے میں جہاں پر کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، دارالعلوم کا طالب علم پہنچا ہے. مرکز بنا علم کے لحاظ سے یہ ملک، مرکز بنا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے یہ ملک، مرکز بنا تزکیہ و تصوف کے لحاظ سے یہ ملک.
ہم سمجھتے ہیں نقشبندی سلسلے کی یہ ہوا جو چلی ہے پڑوس ملک سے آئی ہے، بالکل ناواقفیت کی بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے امام ہیں۔ سرہند جو پنجاب میں پایا جاتا ہے وہ مجدد الفسانی دوسرا 2000 شروع ہونے کے بعد جو مجدد بنے وہ نقشبندی سلسلے کے ہیں۔ اسی واسطے نقشبندی حضرات اپنے لقب میں نقشبندی مجددی جو لگاتے ہیں امام مجدد رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے، یہاں سے منتقل ہوا ہے لیکن مرکزی حیثیت اس ملک کو حاصل رہی ہے۔ یہاں سے جانے والی جماعتوں کی برکت سے افریقہ کے کونے میں جبوتی ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں جب گئی جماعتیں 13 سال کے بچے کو عالم بننے کی تشکیل ہوئی، ویزا پاسپورٹ ان سب مسائل کی دشواریوں کے ساتھ اسے پڑوس ملک بھیجایا گیا۔ پڑوس ملک میں وہ بچہ حافظ عالم افتاء سال 16 سال کے بعد وہ بچہ اپنے شہر پہنچا تو ماں نے بھی نہیں پہچانا کہ میرا بیٹا ہے 16 سال کے بعد۔ اب وہ عالم دین وہ 13 سال کا بچہ جب اپنے شہر پہنچا، مسجد قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، فی الوقت اس کی مسجد میں نورانی قاعدے سے بخاری شریف کی تعلیم ہوتی۔ یہ سعادت اللہ نے اس ملک کو عطا کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں یہ خوف جو ہم میں بیٹھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے سعودیہ جیسے مسلم کنٹریز سے بھی بہترین موقع دیا ہے۔ وہاں پر آپ کو بیان کرنے کے لیے حاکم کی طرف سے جو آئے گا خط وہی آپ کو پڑھ کے سنانا ہوگا۔ ہم اپنی مسجدوں میں کیا بیان نہیں کر سکتے، قوم کے سماجی اور ملی خدمات کے لیے ہم کیا اصلاحی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی ہمیں ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جیسی تیاری ہو، اس کے لیے جیسی محنت ہو، قوم کو سنانے کے سلسلے میں ترکی میں ٹرین کا سفر بہت سستا ہوتا ہے۔ استاذ اپنے بچے کو ٹرین میں بٹھا لیتا اور سبق الگ الگ ڈبوں میں بچے بیٹھ جاتے، سبق یاد کرتے رہتے، شہر کے باہر کی جگہ طے ہو جاتی، وہاں اتر جاتے، عصر تک بچے سبق پڑھتے یاد کرتے، پھر شام کے وقت واپس ٹرین سے گھر واپس لوٹتے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں لیکن ٹرین میں بٹھا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور ہم میں ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن آیا، لوگ کیا کہنے شروع کیے کہ اب کہاں لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کہاں لوگ بھیجاتے ہیں، مدرسے والوں کو بچوں کی قلت، قحط سالی کی شکایت۔ دیکھیے بچوں کا مدرسوں میں کم ہونا یہ قوم کی غلطی نہیں ہے، دراصل ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلے مدرسہ 1 تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے۔ اب تو ہم حیدرآباد میں ایک علاقے میں گئے، وہاں سنانے لگے کہ یہاں پر ہر گلی میں ایک مدرسہ ملے گا، بچے نہیں ہیں تو شمال سے لا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوا جب مجھے ایک مولانا نے سنایا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی 3 دیواروں پر 3 مدرسوں کے بورڈ لگے ہیں، ادھر رہے گا تو لکھا ہوا ہوگا دارالعلوم فلاں، ادھر لکھا ہوگا دارالعلوم فلاں۔ بچوں کو ادھر بٹھا کر فوٹو لیں گے، اس مدرسے کے بچے ہیں، پھر انہی بچوں کو ادھر بٹھا کے فوٹو لیں گے، اس مدرسے کے بچے ہیں۔ تو پھر بتائیے جب ہمارے اندر اس طرح کی خیانت والی حرکتیں آ جائیں تو پھر رجوع کہاں سے ہوگا، قبولیت کہاں سے ہوگی؟ آپ کے پاس حاضری کے لیے کل اسٹیشن پہ کھڑے تو ایک انجینئر صاحب نے فون کیا، وہ پوچھنے لگے اداروں میں جو آپ حضرات کے پاس مالیہ آتا ہے اس پہ کمیشن کیا ہوتا ہے، آپ اخراجات کا نظام کیسے بناتے ہیں؟ کافی دیر تک میں سمجھ نہیں پایا کہ کمیشن کس چیز کا پوچھ رہا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ لوگ جو ڈونیشن لیتے ہیں اس پر لینے والا جو وصول کر کے لاتا ہے سفیر، وہ اپنے اس چندے پر ہم لوگوں کو سنا، ابھی ہماری آفس میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ مدرسے والے 30% کمیشن پہ یہ وصول کرتے ہیں، تو ہم کیوں دیں ان لوگوں کو، اس سے بہتر ہے ہم بیواؤں کو دیں، فلاں کو دیں۔ تو میں نے انہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیجایا، کسی مفتی صاحب نے آج تک کمیشن پر چندے کے جواز کا فتویٰ ہی نہیں دیا ہے۔ حرام خور ہیں وہ لوگ جو کمیشن پر وصول کرتے ہیں۔ یہ بدگمانی جب علماء سے پیدا ہو جائے گی تو پھر کہاں سے وہ خیرخواہ لوگ پیدا ہوں گے؟ اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے علماء اپنی
ان اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی میاں ملک کی آزادی کے بعد فرمایا تھا، اس ملک کے مسلمانوں نے حکومت ہاری ہے، ہمت نہیں ہاری ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں نے حکومت ہاری ہے، ہمت نہیں ہاری ہے۔ اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند 1857 کے بعد قائم ہونے کے بعد 86 میں یا 84 میں قائم ہوا، تو اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ملک سے مسلمانوں کی حکومت گئی، سلطنت گئی، مغلیہ سلطنت ختم، بیت المال ختم، نظام مالیہ ختم، ایسے سب ختم ہونے کے حالات میں اصول ہشت گانا لکھ کر آپ اس میں لکھتے ہیں کسی ایسے شخص کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا جو مستقل مدرسے کو دیتا ہو اور وہ مالدار ہو، اور کوئی آمدنی کا مستقل ذریعہ مدرسے کا بنایا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا چندہ لیا جائے جو دے کر احسان سمجھتا ہو کہ لیا گیا، میرا پیسہ قبول کیا گیا۔ ہم کوڑی غریب آدمی کے ایک کوڑی کے لیے ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے ہم محنت کریں گے، لیکن مالداروں کے کروڑوں کے لیے ہم محنت نہیں کریں گے۔ اس غریب کی نیت میں اخلاص اور دینے کے بعد جو وہ سعادت مندی سمجھتا ہے، اس سے جو برکت آتی ہے، کروڑوں دے کر لینے والے پر جو احسان جتاتا ہے، اس سے نظام میں جو بربادی آتی ہے، کس موقع پہ لکھا جا رہا ہے؟ جبکہ سلطنت بھی گئی، حکومت بھی گئی، بیت المال بھی گیا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ دارالحدیث جب دور حدیث بننے کے موقع پر جب ملک میں خبر پھیلائی گئی کہ دور حدیث کی تعمیر کے لیے چندہ دیا جائے اور فی نفر صرف 10 روپے ہی چندہ قبول کیا جائے گا، اس سے زیادہ چندہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ملک کے بڑے بڑے مالدار کہہ رہے تھے مجھے اجازت دیجیے میں پورا دار حدیث بنا کے دوں گا، نہیں، کسی مالدار کی اجازت نہیں ہے، صرف 10 روپے آپ کے بھی قبول کیے جائیں۔ پھر گھر گھر سے 10 روپے جانے کے افسوس میں کہ 10 روپے ہی جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کے نام پہ 10 روپے، ازواج مطہرات کے نام پہ 10 روپے، صحابہ کے نام پہ 10 روپے، تو ایک ایک گھر سے غزوہ بدر میں 313 تھے تو میرے 313 رسیدیں کاٹو، ان کے نام پہ دے رہا ہوں۔ یہ جذبہ ہے غریبوں میں دینے کا، سعادت مندی کا۔ یہ اصول کس وقت لکھے جا رہے ہیں؟ جب ہم نے حکومت ہاری تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری تھی، تو مدارس اس زمانے میں چلے اور استغنا کے ساتھ چلے ہیں، عزت نفس کے ساتھ چلے ہیں، عظمت دین کے ساتھ چلے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے محبوب الاولیاء بننا پسند ہے، محبوب الاغنیاء بننا پسند نہیں ہے، محبوب الاغنیاء بننا پسند نہیں ہے، محبوب الاولیاء بننا پسند ہے۔ جب کوئی ولی ہاتھ اٹھائے تو میں اسے یاد آ جاؤں، اور کسی مالدار کے پاس کوئی جائے تو وہ میرا نام لے، ہاں میں ان کو جانتا ہوں، مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کوئی ولی مجھے جانے، مجھے ضرورت ہے، اور وہ ہدیہ مجھے قبول ہے جو اشرف علی تھانوی کو محبت کی بنیاد پر دیا جائے، اور وہ ہدیہ مجھے قبول نہیں ہے جو اشرف علی تھانوی کو محتاج سمجھ کر دیا جائے۔ اور ہدیے کی بنیاد ہوتی ہے محبت پر۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے ان کے اصول کے خلاف ہدیہ دینے سے پہلے پوچھنا کہ میں ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، پھر بتانا کیا ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کی بھی صراحت کرنا، اس کی قیمت کیا ہے اس کی بھی صراحت کرنا، اس سے پہلے آپ کا مجھ سے تعلق ہونا، جان پہچان ہونا، اجنبی کا ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے خلاف اس نے اس زمانے میں آج سے 100 سال 120 سال پہلے 1 لاکھ روپے ہدیہ ٹرانسفر کیا، منی آرڈر کیا۔ حضرت تھانوی کو 1 لاکھ روپے پہنچے تو حضرت تھانوی نے وہیں سے واپس اس کے ایڈریس پہ 1 لاکھ روپے واپس بھیجا دیے اور کہا میرے اصول کے خلاف ہے، میں آپ کو جانتا نہیں، 1 لاکھ روپے مجھے ہدیہ قبول نہیں ہے۔ اس نے خط لکھا حضرت 1 لاکھ روپے دینے والا مرید آپ کو کہاں ملے گا اس زمانے میں، جبکہ 5 روپے 2 روپے میں ایک بکری مل رہی ہے، آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھانوی تھے، مجدد تھے، حکیم الامت تھے، تو آپ نے جواب میں خط لکھا صحیح کہا تم نے، اس زمانے میں 1 لاکھ روپے دینے والا مرید نہیں ملے گا، لیکن تمہیں 1 لاکھ روپے واپس کرنے والا شیخ بھی کہاں ملے گا۔
اس زمانے میں 1 لاکھ روپے واپس کرنے والا شیخ بھی نہیں ملے گا۔ تب عقل ٹھکانے آئی، پھر آیا، معافی مانگا، تعلق پیدا کیا، اس کے بعد پھر ہدیہ دی۔ استغنا کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، عظمت دین کے ساتھ خدمت دین مطلوب ہے۔ خود کو ذلیل کر دیا جائے یہ مطلوب نہیں ہے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا، چپل سینے والے نے، کہ میں نے اپنا احترام خود نہیں کیا، لیکن خدا کے واسطے تم اپنا احترام خود کرنا سیکھو۔ احترم نفسی من لم یحترم نفسہ لا یحترم الناس۔ اپنی عزت خود کرنا سیکھو۔ جو خود کی عزت نہیں کرتا لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان حالات میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، علماء ہونے کی نسبت سے دین کا جامع تصور اس کی بہت کمی ہے۔ ہر آئے دن دیکھا جا رہا ہے، میں مدرسے والا ہوں، بس مدرسہ ہی پورا دین ہے۔ میں تبلیغ والا ہوں، تبلیغ ہی پورا دین ہے۔ میں تزکیہ والا ہوں، تزکیہ ہی پورا دین ہے۔ میں رفاہی خدمات والا ہوں، رفاہی خدمات ہی اس وقت کا سب سے بڑا دین ہے۔ میں کوئی اور سوشل ورکر ہوں، یہی اس وقت کا تقاضا ہے۔ یہی کی جو تاکید والی بات ہے یہ ہمیں توڑ کے رکھ رہی ہے۔ ایک دوسرے کی خدمتوں کا احترام ہم میں نہیں پایا جاتا، ایک دوسرے کی خدمتوں کی عظمت نہیں پائی جاتی ہے۔ دین کے مختلف شعبوں کو اس طرح کاٹ دینا کہ دوسرے شعبے کی توہین تحقیر لازم آئے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ناقص دین کے تصور کو آدمی جب پھیلائے گا تو مکمل دین امت میں زندہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دین 100% امت میں پھیلانا چاہ رہے تھے، کیا وہ دین علم سے خالی تھا؟ کیا وہ دین تصوف سے خالی تھا؟ کیا وہ دین معاملات سے خالی تھا؟ کیا وہ دین معاشرت سے خالی تھا؟ کیا وہ دین پڑوسیوں کے حسن سلوک سے خالی تھا؟ کیا وہ دین دارالقضاء دارالفتاء سے خالی تھا؟ کیا وہ دین حقوق یتامہ اور حقوق بیوگان سے خالی تھا؟ کون سا دین یہ اکابر پوری امت میں پھیلانا چاہ رہے تھے؟ قولاً ہو، عملاً ہو۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فرد بخاری پڑھانے والا بن جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فرد بخاری پڑھانے والا بن جائے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بخاری پڑھانے والا نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو بھی سمجھے کہ یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، یہ عظمت پیدا ہو۔ ورنہ دوسرے مکتب چلانے والے کی قدر مدرسے والے کے پاس نہ ہو، مدرسے والے کی قدر تبلیغ والے کے پاس نہ ہو، تبلیغ والے کی قدر تزکیہ والے کے پاس نہ ہو، تو یہ جو شاخیں بٹی ہیں ان سب کی ایک جڑ درخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ چیزیں ملیں اس امت کو، تو اس واسطے جامع تصور کا اصول ہونا چاہیے۔ خدمت دین میں ایک دوسرے کے معاون بننا چاہیے، معاند نہیں بننا چاہیے، رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، تحاسد نہیں ہونا چاہیے، تعاون ہونا چاہیے ایک دوسرے کی خدمت کے ساتھ۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 بندے نہ ملیں، ایک ہی بندہ ہو، کوئی دوسرا مل جائے پہلا خوش ہو جائے گا، دونوں کو تیسرا مل جائے دونوں خوش ہو جائیں گے، تینوں کو چوتھا مل جائے تینوں خوش ہو جائیں گے۔ بالکل یہ وہ وقت دین کے جنازہ نکلنے کا ہے۔ اس موقع پر کوئی دوسرا بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے اپنا معاون سمجھا جائے، اسے اپنا مخالف نہ سمجھا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں مصر میں جب حالات بنے، فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مسائل ابھرے، وہاں پر اس وقت کے مصری عالم نے، مصری حکمران نے اپنے علماء سے کسی مسئلے پر فتویٰ طلب کیا تو علماء نے فتویٰ دیا لیکن غلطی پر تھا فتویٰ۔ حضرت امام طحاوی کو وہ فتویٰ پہنچا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی رد میں کہ یہ غلط فتویٰ ہے، صحیح فتویٰ یہ ہے، جب بھیجا اس زمانے میں تو اس وقت حکمران کو امام طحاوی کے علمی مقام کا اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنی تحقیق سے لکھا۔ یہاں پر ہم علماء کو ایک بات یہ بھی یاد رہنا چاہیے، امام طحاوی کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے
کہ وہ امام طحاوی اپنے ماموں امام مزنی کے پاس پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد امام مزنی حنفی مسلک کی کتابیں دیکھتے تھے، امام طحاوی ان سے پوچھے کہ بھئی تم کیا دیکھ رہے ہو، انہوں جواب نہیں دے سکے، پھر وہ متاثر امام طحاوی کو ان کے ماموں نے کسی مسئلے پہ ڈانٹا، تنبیہ کیا، ناراض ہو گئے، دل برداشتہ ہو کر وہ امام طحاوی اپنے ماموں امام مزنی کا درس چھوڑ کر واپس آ گئے اور حنفی کتابیں مطالعہ کیے۔ ایسا کوئی واقعہ امام طحاوی کی زندگی میں نہیں ہے۔ مورخین نے صاف تردید کیا ہے امام طحاوی کو ان کے ماموں نے ڈانٹا ہی نہیں۔ ہاں امام مزنی حنفی مسلک کی کتابیں مطالعہ کرتے تھے، لیکن ڈانٹنے کے بعد طالب علم چھوڑ کے چلا گیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ امام طحاوی نے جب خط لکھا، مسئلے کا جواب لکھا، مصر کے حکمران نے مستقل استقبال کیا، دعوت دیا کہ آپ ہمارے ملک آئیے۔ آپ اندازہ کریں مصر کہاں پر ہے، عراق کہاں پر ہے، عراق میں ہی پایا جاتا ہے کوفہ، تو وہاں امام طحاوی ہیں، تو وہاں سے مصر بلایا گیا۔ اس زمانے میں، آج تو وسائل بہت ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ریکارڈ کر دو امریکہ پہنچ جائے گا، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی کیسے وہ لوگ علمی خدمات کرتے تھے۔ علماء کو بٹھایا گیا اور حضرت کے اکرام میں حکمران نے، بادشاہ نے اپنے بازو بٹھایا اور علماء سے حکمران خطاب کرنے لگا۔ امام طحاوی کو محسوس ہوا کہ یہ بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ایک مسئلے کی غلطی سے حاکم ان پر مسلط ہو رہا ہے، ان کی توہین اور تذلیل لازم آ رہی ہے۔ فوراً بادشاہ کو روک کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جو فتویٰ لکھا وہ غلط ہے، میں رجوع کرتا ہوں، آپ کے علماء کا فتویٰ صحیح ہے۔ بادشاہ ہٹے دماغ کا، فوراً ناراض ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا، ناراض ہو کر جس مہمان خصوصی کو بلایا اسٹیج پر اس سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ بادشاہ جانے کے بعد امام طحاوی نے فرمایا میرے دوستوں، فتویٰ اب بھی میرا ہی صحیح ہے، لیکن مجھ سے تمہاری ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرا دوسرا عالم دین ذلیل ہو جائے، بدنام ہو جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، چاہے میرا اکرام یہاں سے ختم ہو جائے، اس لیے آپ خود تحقیق کر لو اور خود رجوع کر لو اپنے فتوے سے، میں آپ کی ذلت دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے ایک دوسرے کا اکرام سکھایا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے، ایک دوسرے کی خدمتوں کو سراہنا سکھایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق گجرات کے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ترکیسر کے کیا نام صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم فرمایا تھا ایک بار، جب بھی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ غلام مستانوی کی خدمتوں کو قبول فرما، کیونکہ اتنی خدمتیں میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن دعا کے ذریعے سے ان کی خدمتوں میں شامل ہو سکتا ہوں۔ 5000 تو صرف ان کے مکاتب چلتے ہیں، 5000 تو صرف مکاتب چلتے ہیں، ہزاروں بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا اس سے دین کا فیض ہو رہا ہے۔ تو اگر میرے کسی ساتھی سے فیض ہو رہا ہو، مجھے اس کا خیرخواہ بننا چاہیے، معاون بننا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اس کی خوبیاں لینا چاہیے۔ اس وقت اگر ہم خود نہیں سنبھلیں گے، اخلاق رذیلہ اور اخلاق خبیثہ سے ہم خود خالی اور صاف نہیں ہوں گے تو امت کہاں سے سدھرے گی، امت کہاں سے ڈگر پہ آئے گی۔ اخلاقی درستگی، علمی مطالعہ، میرا روزانہ کا مطالعہ، ایک دن ایسا نہ گزرے کہ میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تفسیر نہ دیکھ سکتا ہوں۔ اتنا تو مولوی کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا چاہیے کہ جلالین کا امتحان دینے کے لیے راتوں رات جاگے ہیں، بخاری کا امتحان دینے کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہدایہ کا امتحان دینے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اب وہی جلالین، وہی تفسیر، وہی بیضاوی، مجھے روزانہ ایک آیت کی تفسیر عثمانی دیکھ لوں بس، زیادہ نہیں دیکھ سکا، بڑی بڑی تفسیریں نہیں دیکھ سکا۔ اگر قرآن خود اس وقت علماء کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر عوام قرآن سے کہاں کتنی دور ہو جائے گی۔ عمل والی کتاب کو مردوں والی کتاب، وظیفے والی کتاب بنا دیا گیا۔ اس واسطے اب عالم اور عامل کا فرق عوام سے ختم ہوتے جا رہا ہے۔ لٹیرا عامل ہے، بدنام عالم بن رہا ہے، لٹیرا عامل ہے، بدنام عالم بن رہا ہے۔ بڑی چڑ ہوتی ہے ہمارے عامل دوستوں سے جو حرکتیں ہوتی ہیں،
توبہ کرنا چاہیے، بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم تجارت بھی شروع کر لو گے تو پھر قوم کا اعتماد تم سے ختم ہو جائے گا، مسائل نہیں پوچھیں گے، پھر لوگ تم سے ریٹ پوچھیں گے، تم سے قیمتیں معلوم کریں گے، تم سے مسائل نہیں پوچھیں گے۔ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ترجیح خدمت دین کو ہو، ترجیح ہماری خدمت دین کو ہو۔ سائڈ سے اگر کوئی بھی کاروبار چل رہا ہو، ہم اس سے پہچانے نہ جائیں، ہم ایک عالم ہونے کی نسبت سے پہچانے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔